بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ دعائے یستشیر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی کہ ہر رنج و راحت میں اس دعا کی تلاوت کرو اور اپنے بعد اپنے جانشین کو اس کی دعوت دو اور آخر حیات تک اس کا سلسلہ جاری رکھو، اور فرمایا کہ یا علی ہر صبح و شام میں اس دعا کو پڑھو، یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد ابی بن کعب نے خواہش کی کہ یا رسول اکرم اس دعا کی فضیلت کو بیان فرمائیں، تو رسول خدا نے اس کے بے شمار ثواب میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ دعا یہ ہے، دعائے یستشیر۔ دعائے یستشیر کا اردو ترجمہ۔ بے نام خدائے رحمان و رحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ حق و مبین ہے، بغیر کسی وزیر کے تدبیر کرنے والا اور بغیر بندوں کے مشورے کے عمل کرنے والا، اور سب سے اول ہے جس کی کوئی توصیف ممکن نہیں ہے، اور ساری مخلوقات کے بعد تک وہ رہنے والا ہے۔ اس کی ربوبیت عظیم ہے، وہ آسمان اور زمین کا نور، ان کا خالق، ان کا موجد ہے۔ اس نے دونوں کو بغیر کسی ستون کے خلق کیا ہے اور پھر الگ الگ کر دیا ہے کہ آسمان اس کے امر کی اطاعت کے لیے قائم ہو گئے اور زمین اپنی کیلوں کی بنا پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد پروردگار آسمان پر حاوی تھا تو اس نے عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ جو کچھ زمین و آسمان، ان کے درمیان جو زمین ہے، سب اسی کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تو ہی ہے، خدا تو ہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدایا تو ہی خدا ہے۔ جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، اور جسے تو اٹھا دے اسے کوئی گرانے والا نہیں۔ جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور جسے تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی تھا جب آسمانوں کی بنا نہ تھی اور زمین کا فرش نہ تھا، نہ چمکتا سورج، نہ تاریک رات اور نہ روشن دن، نہ گہرے سمندر، نہ مستقیم پہاڑ، نہ سیاہ ستارے، نہ تابناک چاند، اور نہ چلتی ہوائیں اور نہ برستے بادل، اور نہ چمکتی برق، نہ تسبیح کرتی ہوئی گرج، نہ سانس لیتی ہوئی روح، نہ اڑتے ہوئے طائر، نہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور نہ بہتا ہوا پانی۔ تو ہر شے سے پہلے تھا اور تو نے ہی ہر شے کو ایجاد کیا ہے۔ تو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا موجد ہے۔ تو نے ہی مالداری، فقیری، حیات، موت، مسرت اور گریہ عطا فرمایا ہے۔ عرش پر تیرا اقتدار ہے، تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، خلق کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ تیرا امر غالب، تیرا علم نافذ، تیری تدبیر عجیب اور غریب، تیرا وعدہ سچا، تیرا قول برحق، تیرا فیصلہ عادلانہ، تیرا کلام ہدایت، تیری وحی نور، تیری رحمت وسیع، تیری معافی عظیم، تیرا فضل کثیر، تیری عطا بے شمار، تیرا رشتہ مضبوط اور تیری امداد ہمیشہ مہیا ہے۔ تیرا ہمسایہ صاحب عزت ہے اور تیرا عذاب شدید ہے اور تیرا انتقام سخت۔ تو اے پروردگار ہر فریاد کی منزل ہے، ہر مجمع میں حاضر ہے، ہر راز کا گواہ ہے، ہر حاجت کی منزل آخر، ہر رنج کا دور کرنے والا، ہر مسکین کا سرمایہ، ہر بھاگے ہوئے کا قلعہ اور ہر خوف زدہ کی امان ہے۔ تو ضعیفوں کے لیے حرز ہے، فقیروں کے لیے خزانہ، غمزدہ کے لیے باعث نشاط ہے، نیک کرداروں کے لیے مددگار ہے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار جن کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہر اس بندے کے لیے کافی ہے جو تجھ پر بھروسہ کرے، اور اس کی پناہ ہے جو تیری پناہ لے اور تیری طرف فریاد کرے۔ ہر طالب حفاظت کا محافظ ہے اور ہر طالب انتقام کا مددگار ہے۔ استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو جابروں پر قہر کرنے والا، عظیموں سے عظیم تر اور بزرگوں سے بزرگ تر ہے۔ آقاؤں کا آقا، مولاؤں کا مولا ہے، فریادیوں کا فریاد رس ہے، رنجیدہ لوگوں کو سکون دینے والا، مضطر لوگوں کی دعا قبول کرنے والا، بہترین سننے والا، بہترین دیکھنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا اور بہت جلد حساب کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا، مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، نیک کرداروں کا فریاد رس ہے۔ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تو رب العالمین ہے۔ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو رازق ہے، میں طالب رزق ہوں، تو مطیع ہے اور میں سائل ہوں، تو کریم ہے اور میں بخیل ہوں، تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں، تو صاحب عزت ہے اور میں ذلیل ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو آقا ہے اور میں بندہ ہوں، تو بخشنے والا ہے اور میں بدعمل ہوں، تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں، تو حلیم ہے، میں جلد باز ہوں، تو رحمان ہے، میں قابل رحم ہوں، تو عافیت دینے والا ہے اور میں مبتلا ہوں، تو قبول کرنے والا ہے، میں مضطر ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے،
اور تو بندو کو بلا سوال عطا کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو خدائے واحد و یکتا و بے نیاز و یگانہ ہے، تیری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اللہ محمد، ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین پر رحمت نازل کرے۔ خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے لیے رحمت اور رزق کے وسیع کے دروازے کھول دے۔ اے بہترین رحم کرنے والے، ساری حمد و صلاح کے لیے جو رب العالمین ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین ذمہ دار ہے۔ خدائے علی و عظیم کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی توانائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔